بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ایضا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ایضا حدیث قدسی قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی به صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علم میں موس اردو انگلش اردو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری امت مسلمہ کو بالخصوص آپ حضرات کو آنے والا رمضان نور مبارک ہو۔ پچھلے سال ہم نے دعا کی یا اللہ ہمیں اگلا رمضان عطا کا، اور ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ایک بخشش کا بہانہ ماشاءاللہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے، اور تمام روزے جو رمضان ہے اس کا پورا ادب و احترام اس کے مقاصد پورا کر سکے، آمین ثم آمین۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی 183 ہے وہ پڑھی ہے، جس میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے ہم نے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ مقصد کیا روزے کا؟ ان رمضان کے روزوں کا کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کر سکیں۔ تقوی کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کر گزرنا۔ سبحان اللہ۔ اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ قد افلح من زکاہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشمس کے اندر 9 قسمیں کھانے کے بعد، ایک نہیں دو نہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، 9 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ 9 قسموں کے بعد ایک حکم ہو رہا ہے۔ اب اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی، رمضان کی نعمت عطا کی ہے کہ آپ تقوی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ رمضان کے روزوں کا احترام کریں اور آپ کو تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تقوی ہمیں دونوں جہاں کے کامیابی کا ضامن ہے۔ حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ، اس کے تمام گناہ
پہلے اور موجودہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک اسی طرح کی ہے، جس من قامہ رمضانہ، یہ قامہ جو ہے یہ تراویح کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں، قامہ میں نے جو کھڑا ہوا رمضان کی راتوں میں، اس سے تراویح مراد ہے۔ جیسے تراویح پڑھی، من قامہ رمضانہ، رات کو نوافل پڑھے، تراویح پڑھی، تو اس کو بھی یہ بشارت ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت کے ساتھ اللہ اس کے سابرے گناہ معاف کر دے گا۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں ہم رات کو تراویح بھی پڑھیں اور صبح روزہ بھی رکھیں۔ لیکن یاد رکھیں، تراویح اور ایک عبادت ہے، روزہ ایک اور علیحدہ عبادت ہے، لیکن دونوں سے تعلق ہے بہت۔ اور خدا نخواستہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، مسئلہ یہ ہے وہ تراویح تو پڑھے، تو یہ نہیں کہ تراویح معاف ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح یہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ تراویح پڑھے، اور جو تراویح نہیں پڑھ سکتا تو روزہ تو رکھے۔ افضل یہ ہم تراویح بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں، اور ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں زیادہ سے زیادہ قرآن بالتجوید، وہ 90 کی سپیڈ پہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ I'm sorry to say that، بعض مساجد کے اندر حفاظ اتنے تیز ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف اتنا پتہ چلتا ہے یعلمون تعلمون۔ تھوڑا قرآن سنیں، تھوڑا قرآن پڑھیں، لیکن مزہ لے کے قرآن کا حق ادا کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھیں۔ مقصود قرآن کا ختم کرنا نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر عالم دین ہے تو جو تراویح 8 پڑھنے کے بعد، 10 تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑا سا خلاصہ جو پڑھا ہے وہ بیان کر دے، یا شروع میں کچھ بیان کر دے، میری پہلی 10 تراویح میں یہ ہوگا، اور 10ویں کے بعد بھی اگر 20 تراویح ہیں تو باقی مقاصد مختصر تفسیر، مختصر اپنے حدیث پاک کی شرح وہ بیان کر دے، اس سے امت کو فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا یہ عام رواج ہے۔ میں نے 3 قرآن ختم کیے ہیں، میں نے 4 قرآن ختم کیے ہیں۔ اللہ کے بندے 3 قرآن ختم کیے کہ کسی حکم کا بھی پتہ چلا؟ میرے نزدیک جو ہے کہ 3 کے بجائے 1 قرآن پڑھ لیں، لیکن ساتھ ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ لیں۔ قرآن جو آیا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، افلا تعقلون، سمجھ کر کے قرآن پڑھنا ہے اور سننا ہے۔ ویسے میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی تراویح پڑھائے کچھ سورہ، کچھ خلاصہ اور کچھ درمیان خلاصہ بیان کر دے، اور بلکہ ہمیں مقتدیوں کو کیا چاہیے کہ ہمیں بھی جو سپارہ حافظ صاحب نے سنانا ہے تو اس دن اس کا خلاصہ کو پڑھ کر گھر سے آئیں، ہوم ورک، پھر بہت مزہ آئے گا تراویح سننے کا، پھر بھاگیں گے نہیں۔ کب 8 ختم کرے میں بھاگوں؟ نو، ہم تو مائل پاک کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہ غسل کا، روحانی غسل کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہی ہم فوت ہوں گے ہماری روح جو ہے وہ جسم سے علیحدہ کر دی جائے گی، جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ اب روح نے کہاں جانا ہے؟ 2 جگہ ہیں، یا جہنم یا جنت۔ اگر روح پاک صاف ہے، مطہر ہے، گناہوں سے پاک ہے، حسب توفیق نیکی کرتا گیا اور استغفار بھی کرتا رہا تو یہ روح پاک ہے، تو جو بھی قبر میں رکھیں گے جنت کی کھڑکی کھول جائے گی۔ اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے روح کو پاکیزہ کیا۔ کیا مطلب؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے پاک رکھا، اور ہر پاسبل نیکی چھوٹی سے چھوٹی
اس کو اگنور نہیں کیا، اس کو کر گزرا۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، خود اللہ پاک اس کے روزے کا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھ رہے لوگ پتہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہے پتہ ہے حج کر رہا ہے، یہ سمجھے۔ تو روزے کا کسی کو کیا پتہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہی جانتے ہیں۔ اس رمضان کے روزے کے بارے میں حدیث پاک ہے، اولہ مغفرہ، پہلے 10 روزے رکھیں گے اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ اوسطہ رحمہ، اور 11 سے لے کر 20 تک درمیانے روز رکھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو نصیب ہوگی، اور رحمت الہی تو سارے مسائل کا حل ہے۔ وہ آخر ہو، اور آخری روزے جب رکھیں گے 21 سے لے کر 30 تک، 29 تک، پھر کیا ملے گا؟ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پرمٹ، جہنم سے آزادی کا پرمٹ سرٹیفکیٹ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن یہ سب جو فضائل ہیں کہ روزہ کس لیول کا ہے، روزہ جو ہے، رمضان جو ہے، جس منہ سے کھانے پینے کا بند کرنے کا نہیں ہے، کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، کوئی مشروب نہ پینا، یہ صرف یہ اس کا نام نہیں ہے روزہ رکھنا۔ یہ تو ڈاکٹر صاحبان بعض دفعہ ہسپتال میں ساری چیز بند کر دیتے ہیں، نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، آنکھ غلط نہ دیکھے۔ یہ نہیں کہ روزہ کا وقت گزارنے کے لیے ٹی وی ذرا کھول دو، خبریں سن لو، ارے خبریں سننے والی کون ہے، سنانے والی کون ہے؟ تو روزہ تو آپ کا وہی تباہ ہو گیا۔ یہ تو چاہیے تھا کہ عورتوں سے پرہیز، غیر محرموں سے پرہیز ہو، نگاہ پاک صاف ہو، لیکن وہی پھر تو بات نہیں بنے گی۔ اس لیے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، غلط دیکھنا نہیں ہے، اور بلکہ آنکھوں سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے تاکہ کانوں سے غیبت نہ سنیں۔ زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ زبان سے کوئی غلط الفاظ ہم نہ بولیں، بلکہ زبان کا صحیح استعمال، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے ہم اس کا عطا ہو۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزے رکھنا سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے، ان دونوں سے ہماری شفاعت نصیب ہوگی۔ قرآن بھی شفیع ہوگا قیامت کے روز، قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اللہ سے بندے کو یہ رات دن پڑھتا تھا جنت میں لے جا، اور روزہ بھی یہی کہے گا۔ بلکہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ روزوں کا ہے، الریان، وہ ہے سبحان اللہ، یہاں سب روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، الشہر و مباسہ، یہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے پر مہربانی، غریبوں کی مدد، ہاں جی، یہ اس کا مہینہ ہے۔ فرمایا الشہر رمضان الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہر لائن کا صبر۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے
بچ کے رہنا، یہ صبر ہے۔ گناہ کا موقع ملا لیکن نہیں کر رہا، روک رہا ہے اپنے آپ کو، یہ صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ نیکی پہ دوام رکھنا، نیکی پہ قائم رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیادہ پسند ہے، بھلے تھوڑا ہو لیکن اس میں ایک تواتر ہو، کنٹینیوٹی ہو۔ بات سمجھ آ رہی بات کی؟ جس شہر رمضان کا مہینہ شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، جو کہ ساری کائنات کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا 88 بار 88 ٹائم قرآن مجید میں امت کو محبت سے پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اور مجھ پر ایمان لانے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والوں، یہ آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک دفعہ بھی اللہ ایسے پکارتا تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو اللہ پاک ہمیں 88 بار محبت سے، پیار سے، جیسے ماں بلاتی ہے ویسے اللہ پاک نے ہمیں بلایا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے پیار سے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے پیار کا جواب پیار سے دینا، حکم کو ماننا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ سامہ کے معنی یہ ہے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرے رمضان کا معنی ہے جلانا۔ رمضان سے ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں جل جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کا نام باقی مہینے جو ہیں اسلامی، ان کے نام جو ہیں وہ عربوں کے کلچر کی سے آئے ہیں، لیکن رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور مقصد رمضان کیا ہے؟ تزکیہ نفس، کہ نفس جو ہے نیکی کرنے والا ہی بن جائے اور برائی سے بچنے والا بن جائے، اور وہی انسان کامیاب ہوگا۔ جیسے پہلے عرض کیا، 9 قسمیں کھانے کے بعد سورہ الشمس میں یہ اعلان ہوتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے ایک جو بہترین طریقہ بتایا وہ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ توبہ کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور جنت وہ وہی داخل ہوگا جو کہ موت کے وقت اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسے فرمایا عصر کی نماز کے بعد آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہمیں 100 بار استغفار کرنا چاہیے۔ آقا ہمارے 70 بار روایات میں آتا ہے 100 بار استغفار کر دیتا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ عصر کی نماز کے بعد تو چونکہ لحاظ دن شروع ہونے والا ہے، سابقہ دن کی جتنا کوتاہیاں ہیں، غلطیاں سب صبح سے کی ہیں، استغفار کریں۔ جتنا استغفار اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ ایسا بھی ہے اللہ پاک خوش ہو کر جو برائیاں ہوئی دن میں وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ صحیح توبہ، 3 اس کے انگریڈینٹ ہیں توبہ کے۔ اپنے جرم کو ماننا، اپنی غلطی کو ماننا دل سے، یوں کر کے نہیں، اور جیسا ہو گیا وہ ہو گیا تھا، میں تو وہاں گیا تھا ایسے جھگڑا ہو گیا تھا، نہ ایسے نہیں، دل سے اندر سے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ اور نمبر 2، وہ غلطی جو کی ہے، گناہ کیا ہے، اس سے فوراً رک جانا، یعنی کرتا رہے اور جی میں توبہ کر لوں گا، ایسے نہیں ہے۔ اور نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔
اور اس توبہ کے اندر اگر کوئی دوسری پارٹی انوالو ہے جس کا حق مارا ہے، دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جو بندے نافرمانی کی ہے وہ تو معاف کر دیں گے۔ خالق تو ہمارے گناہ جو خالق سے متعلقہ ہے وہ گناہ کر دیں گے، لیکن توبہ سے جو گناہ، جو حق مارا ہم نے مخلوق خدا کا، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ سے معافی مانگے۔ اور جو پارٹی انوالو ہے، اس میں بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، احباب ہے، ہاں جی کوئی اور ہے، ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ مثال، کسی سے 1000 قرضہ لیا ہے، وعدہ کیا میں دوں گا، اب خدا خواستہ پیسے ابھی بنے نہیں ہیں، تو ان سے معافی مانگ لو، بھائی ذرا پوسٹ میں کر دو۔ لیکن جان بوجھ کر پیسے جیب میں آ چکے ہیں اور وہ بوڑھا آدمی ہے، چلو جلدی مر کھپ جائے گا، کس نے دینے پیسے، یہ چلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی باتیں جانتے ہیں۔ یہ توبہ کا موسم ہے، لہذا استغفار کرنی چاہیے ہمیں۔ اور عصر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار 70 بار استغفار کرتے تھے۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کرم کی اطاعت میں پختگی آتی ہے، فرمنیس۔ چونکہ سارا دن انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی گناہ کرنے نہیں کوشش کرتا۔ یہ جیسے بتایا میں نے، سالانہ یہ روحانی غسل کا موقع ہے، اور پاک صاف طاہر جو روح ہے وہی جنت میں فوت ہو جائے گی۔ کھانے پینے سے روزہ، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، فرج سے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ روزے سے فرشتوں جیسا مزاج بن جاتا ہے۔ جو بندہ اکثر روزے رکھتا ہے اس کا فرشتوں جیسا، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتوں جیسا مزاج بن جاتا ہے، اور انسان تخلق بے اخلاق اللہ، اور اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلق میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، آپ بھی مخلوق خدا پر مہربانی کریں۔ اللہ فیاض ہیں، آپ فیاضی کریں، دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، تو آپ نوکری کر کے، ملازمت کر کے گھر والوں کو رزق عطا کریں۔ تو یہ صفات جو ہے اللہ کے صفاتی نام جو ہیں، ان کی صفات اپنے اندر، ایک اللہ کے ذاتی نام ہے، ذاتی نہیں، جو مرضی کوشش، ذاتی نہیں، نام نہیں پیدا کر سکتے، ذاتی صفات ہے، لیکن دوسری صفات جو ہیں آپ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر۔ حیوانی مزاج، اینیمل ڈیزائر، وہ ختم ہو جاتی ہیں روزے رکھنے سے۔ شیطان کے حملوں سے روزے میں بچاؤ، سیف گارڈ رہتا ہے، اور اسپرچولی، روحانی طور پر آپ رمضان میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ جتنی روح پاک صاف مطہر ہوگی اتنا ہی وہ روح جو ہے جنت میں جلدی داخل ہوگی۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے 13، 14، 15 ہر لونر منتھ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ہمیشہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا 40 دن کوہ طور پہ گئے، وہاں 40 روزے رکھے انہوں نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذلیل ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان کا حق ادا کر کے روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ہمارے نمبر 2، حضرت فرمایا میرا نام جب سنے اور وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ذلیل ہو۔
نمبر 3، ذلیل ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، بڑھاپا پائے ان کا، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لے۔ اب سوچیں ہم اپنی جنت نہ کمائے، اور آقا نے فرمایا کتا رحمی کرنے والے جو کہ رشتہ داروں سے کاٹ کر رکھتے ہیں، خاص کر جب امیر ہو جاتا ہے انسان تو غریب رشتہ داروں سے تعلق کم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کتا رحمی۔ کتا رحمی کرنے والا جو ہے اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، خواہ لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو رمضان روزوں کے لیے تیار کریں، اور رمضان مبارک آ رہا ہے، خوب دعائیں کریں اور اپنی پلاننگ کر لیں، ایسی اپنی پروگرام بنا لیں تاکہ پوری تراویح پڑھ سکیں اور قرآن مجید کی آپ تلاوت بھی کر سکیں، اور زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، ہر عمل کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے 700 بار 7 لاکھ بار بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا پورا احترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، زیادہ غربا کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا انگلش بریف کر دیں، نہیں سمجھے بات کی، اونچی بولو۔ تھوڑا سا انگلش میں بریف کر دیں۔ اوکے آلرائٹ، ماشاء اللہ، ورنہ میں تو میرا 5-10 منٹ کر لوں، 5-10 منٹ 5 منٹ کر لیتا ہوں میں، نو پرابلم۔ سو ان فیوچر آپ کہو میں ریلی کیا کروں گا، آئی فیل مور کمفرٹیبل۔ اوکے مائی بردر، ریسپیکٹ بردر، الحمدللہ، مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی آر ویلکمنگ رمضان۔ We should be feel proud and very happy that we're getting a Ramadan. This is like a spiritual shower. Ramadan, if keep fasting, this is a spiritual shower. We should get ready. We should plan out to follow Ramadan. Ramadan means this also burned up. If we do fasting, it burns up our all sins. Each and every amal, we get the reward 70 times. We are lucky, and we should plan out, we should make Taraweeh. Taraweeh and fasting, two different ibadah. Every person very old, he cannot do fasting under the guidance of Quran. He may not fast, but he should make Taraweeh. These two are, یہ نہیں, you do Taraweeh, you have to fast. Or you are fasting, you have to do Taraweeh. Both are two separate, independent ibadah. But lucky is that person who does Taraweeh and fasting and read maximum Quran. I will prefer with the meaning and with Sharah, with tafsir. So may Allah subhanahu wa ta'ala help us to honor, respect Ramadan Mubarak, and also we help the poor people. Check your community. Never think, especially in local American people, your new Muslim, so-called, I will not say new Muslim, American people, those masajid are very poor masajid. Sometimes you can donate iftari and suhoor there, get good relation, and take care of your relative, and do istighfar, maafi pakki mange. And last thing, please plan out your vacation. For what? Last 10-day itikaf. To clean up. This is a sunnah. Some people do other way. No. 10 to itikaf in the masjid. This is a sunnah. People should listen that carefully. 10-day itikaf
is a sunnah in the masjid, sunnat an-nabawi. And 10 days you do i'tikaf in the masjid, what will happen? You have no chance to commit any sin. 10 days life without any sin and full of hasana, what will happen? May you wali Allah. So may Allah subhanahu wa ta'ala help us to honor the Ramadan and get the permit of Jannah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah khair. Shukran. This my bayan will be on my YouTube channel, Sheikh Fakir Khokhar, FAQIR KHOKHAR. اگر آپ کی اجازت ہو تو اونچی کون یہ کچھ ہم نہیں آتی، اب راستہ بولتا ہوں اگر میں. آپ کی اجازت ہو تو 2-3 باتیں شعبان کے حوالے سے میں عرض کروں. ہاں مجھ سے پوچھ کے آپ کو مولانا مجھ سے پوچھتے ہو ٹینس ہونے دو. یہ فون کا ہے. کیوں نہیں پوچھنے والی بات ہے. My dear respectful brothers, this month, as we know, this month is the month of Shaban, which is a blessed month, and it is between two sacred months, the month of Rajab and the month of. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he used to fast more in this month, and besides the month of Ramadan, he would fast more than any other month in this month. So we should try as many days we can fast in this month. And another thing is, today is 15 of Shaban, the Laylatul Barat. The night fast was the night of 15th of Shaban. But if we didn't do any nawafil and any good deeds or du'as, so we have still time. As Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, he says in the tafsir of this ayah, inna fi ikhtilafi al-layli wan nahar, he says that the day is the substitute of night. So if we do any good deed or good action, or we miss tahajjud at the night time, so day is the substitute. So we should try to do nawafil on the daytime, so it will become substitute for the night time. So we have still time before the sunset. We should try to do, first thing we should do is istighfar as many times we can do. The second thing is we should do nawafil, and the third thing is we should do as many du'as we can. And the last thing I want to mention is that today is 14th February, so some of the our Muslim brothers, they also celebrate this day. We should know that this month, that this day, the Valentine Day, its roots are connected to Christianity. If we search about it, we do some research about it. So in the beginning, it started, it was, the roots are connected to Christianity. They would celebrate their martyrs. And later, this day became religiously and culturally celebration. And people celebrate this as a romance and love. So we should avoid this day, because Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that Muslims have two celebrations, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And